کلیدی خطاب پیش کرنے کے لیے، جو کہ اس عنوان کے تحت ہے کہ معذوروں کی تعلیم و تربیت، اہمیت و ضرورت، اس عنوان کے تحت کلیدی خطاب پیش کرنے کے لیے مفتی محمد عامر یاسین ملی صاحب، جو کہ امام مسجد یحییٰ زبیر ہے، میں آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ حضرت مائک پہ تشریف لائیں اور اس عنوان کے تحت اپنے خطاب نایاب سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید: لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، بالخصوص ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب، اور آپ تمام ہی معزز احباب، کسی شاعر نے کہا ہے: نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ایک باپ ہوتا ہے، اس کے کئی بچے ہوتے ہیں، باپ ہو یا ماں، ہر بچے سے انہیں یکساں لگاؤ اور پیار ہوتا ہے۔ کسی مجلس میں ایک جگہ بحث چل رہی تھی کہ فلاں حکم ثابت ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے کہ نہیں؟ تو کسی نے کہا کہ نہیں بالکل وہ حکم ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ جس حدیث کے ذریعے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے بالکل اس پر عمل نہیں ہوگا۔ تو کسی نے اس علمی مجلس میں ایک عام بات کہی اور سامنے والے سے سوال کیا کہ بھائی، اگر تمہارے 4 بچے ہوں اور ایک بچہ ضعیف ہو، کمزور ہو، معذور ہو، تو کیا تم اس کو اپنا بیٹا ہی نہیں مانو گے اور اس کو گھر سے باہر نکال دو گے؟ تو کئی بچے ہوتے ہیں، کوئی بچہ کمزور ہوتا ہے، قدرتی طور پر معذور ہوتا ہے، لیکن بہرحال اولاد کا رتبہ اس کو یکساں طور پر حاصل ہوتا ہے، اور وہ کیسا ہی معذور ہو، ماں باپ کو اس سے برابر لگاؤ ہوتا ہے، بلکہ دیگر بچوں سے بڑھ کر لگاؤ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک شناسہ ہے نئے پورے میں، میں نے قریب سے دیکھا ان کے بچے کو، ان کا ایک معصوم بچہ تھا۔ اس بچے کی ماں اس بچے سے اتنا پیار کرتی تھی، اس کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ دیگر خواتین کو دیکھ کر رشک آتا تھا کہ آخر یہ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی۔ اور بچہ پوری طور پر معذور تھا، ذہنی طور پر بھی معذور تھا، ہاتھوں پیروں سے بھی معذور تھا، نہ کہہ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ بعض مرتبہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے اور بعض مرتبہ اللہ نعمتوں سے محروم رکھ کر آزماتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی معذور ہے تو معاشرہ اس کو مجبور سمجھ لیتا ہے اور اس کو معاشرے سے بالکل الگ تھلگ کر لیا جاتا ہے۔ مغربی ممالک میں، دیگر ملکوں میں معذوروں کے لیے بڑی رعایتیں، ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کے لیے ریزرو کوٹا ہے، ان کے لیے بڑی سہولیات ہیں، ان کے لیے علیحدہ اسکولیں ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ سفر کریں تو ان کے لیے بڑی سہولت کا معاملہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، اگر کوئی بچہ کسی لحاظ سے کمزور ہے، ذہنی طور پر ہاتھ پیر سے معذور ہے، تو اس کے متعلق یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ اب اس کی زندگی یہ ہے کہ بس یہ اپنی زندگی کسی طرح گزار لے، اور یہ دوسروں کے لیے ایک بوجھ ہے۔
آہستہ آہستہ جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. حالانکہ ہر انسان میں اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک نعمت اللہ واپس لے لیتے ہیں یا اس سے محروم رکھتے ہیں تو دوسری نعمت بڑھا کر دیتے ہیں. جیسے نابینا حضرات کے متعلق بڑی مشہور بات ہے کہ وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں اور ان کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے. مجھے ابھی فوراً ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا. سن 2002 یا 2003 کی بات ہے. ہمارے مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب اور میں خود ہم لوگ معہد ملت میں زیر تعلیم تھے. عقل کنواں میں آل انڈیا حفظ قرآن اور تفسیر کا مسابقہ تھا. پورے ملک سے وہاں مدارس کے ممتاز طلبہ شریک ہوئے اور یہ وہ ممتاز طلبہ تھے جنہوں نے اپنے اپنے صوبے میں امتیازی نمبر سے کامیابی حاصل کی تھی. پھر ان لوگوں کا فائنل مقابلہ عقل کنویں میں رکھا گیا. مولانا محترم تفسیر کے مسابقے میں شریک ہوئے اور ماشاءاللہ ملکی سطح پر 2 نمبر سے ان کو کامیابی بھی ملی. اور میں شعبہ حفظ سے تعلق رکھتا تھا. میں حفظ کے مسابقے میں شریک ہوا. آپ کو جان کر حیرت ہوگی اس شعبہ حفظ کے مسابقے میں اول نمبر جس طالب علم نے حاصل کیا تھا وہ نابینا تھا. آسام سے اس کا تعلق تھا اور اس نے پہلے نمبر سے کامیابی حاصل کی. اسی کو کہتے ہیں نا ارباب عقل بیٹھے ہوئے سوچتے رہے دیوانہ آگے بڑھ کے بڑا کام کر گیا. تو ایسا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ایسے لوگوں کے حقوق کا بڑا خیال رکھا ہے اور ان کے متعلق یہ تعلیم دی ہے کہ ہم لوگ ان کے تئیں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھیں, ان کو رعایت دیں, ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں, مختلف شعبوں میں اور زندگی کے الگ الگ میدان میں ان کی مدد کریں. چنانچہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لا رہے ہیں تو اللہ کے رسول ان سے فرماتے تھے مرحبا, وہ صحابی تشریف لائے ہیں جن کے متعلق اللہ نے اپنے پیغمبر کو تنبؤ فرمایا. یہی حال حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے. ایک بوڑھے کو دیکھا کہ بھیک مانگ رہا ہے. پوچھا کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں, کمانے سے عاجز ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جزیہ اور ٹیکس بھی دینا ہے, اس لیے بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے کر گئے, اس کی مدد کی اور پھر بیت المال کے نگراں کو یعنی وزیر خزانہ کو کہا کہ ایک نیا آرڈر جاری کرو, آج سے کسی بوڑھے سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا, جزیہ نہیں لیا جائے گا, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا. وہ یہودی تھا. تو اسلامی تعلیمات ہمیں بتلاتی ہیں کہ سماج کے کمزور لوگوں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. میں نے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے سورہ فتح میں کہ جو آنکھوں سے محروم ہو, نابینا ہو, جو ہاتھ پیر سے محروم ہو, جو بیمار ہو, وہ بھی معذور ہے, کمزور ہے, یہ لوگ جہاد میں حصہ نہ لے تو ان کے لیے رعایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ نگاہ بھی کمزور ہے اور ذہن بھی کچھ متاثر ہے. جب لین دین کرتے ہیں تو اس میں کچھ کمی رہ جاتی, نقصان اٹھا لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے خصوصی رعایت فرمائی اور کہا کہ لین دین میں ایسے لوگ جب لین دین کرے تو ان کو اختیار حاصل ہوگا کہ 3 دن سے پہلے چاہیں تو اپنی بیع یعنی اپنی تجارت اور اپنا سودا کینسل کر سکتے. اسی طرح حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھو هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم, تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ یہ مت سمجھو کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں, میں بہت مضبوط ہوں, میری اپنی کوشش ہے. نہیں, تمہارے درمیان جو کمزور لوگ ہیں انہی کی بدولت اللہ تمہیں رزق دیتا ہے اور تمہارے کاموں میں تمہاری مدد کرتا ہے اور تمہارے مال میں ان کا حصہ ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان لوگوں کا حصہ تمہارے مال میں اللہ شامل کر دیتے. تم ادا کرتے رہو گے تو ان کا حصہ آتا رہے گا, تم ادا نہیں کرو گے تو نہیں اور صحیح, اور نہیں اور صحیح, اللہ کسی اور سے کام لے لے گا. تو آج کی یہ جو نشست ہے اس کا 2 بنیادی مقصد. پہلا مقصد یہ ہے
کہ ہمارے معاشرے میں کمزور اور معذور لوگوں کو جو سماجی دھارے سے بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، اور ان کے متعلق کوئی ایسی سوچ بھی نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکتے، کچھ بن سکتے، آگے بڑھ سکتے، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خود گھر کے لوگ بھی ان کے متعلق خیال کرتے ہیں، بس ان کے کھانے پینے کا نظم کر دو، ایک جگہ ان کے لیے ویل چیئر کا اور بیڈ کا انتظام کر دو بس، یعنی ان کے ذہن میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ یہ کچھ ترقی کر سکتے ہیں۔ تو اس سوچ کو بدلنے کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، تعارفی پروگرام، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو پورے شہر میں عام کرنا چاہیے۔ حذیفہ ادائی سر آئے تھے، بتا رہے تھے ہمارے گاؤں میں 500 سے زیادہ ایسے بچوں کی تعداد، 1000 ہے ایسے بچوں کی تعداد۔ تو نمبر 1 سوچ بدلنی چاہیے، سوچ بدلے گی، فکر تبدیل ہوگی تو عملی لحاظ سے کچھ تبدیلی پیدا ہوگی۔ اس جانب توجہ فرمائی جہاں توجہ نہیں دی جا رہی تھی اور جہاں ضرورت تھی، تو اس معاملے میں یہ قابل مبارکباد۔ اور تیسری چیز، اب ان کو تعاون کی اور مدد کی ضرورت ہے، یہ بڑا کام ہے۔ عام اسکولوں کی بنسبت انہوں نے بتایا، اور باقاعدہ انہوں نے ایک بکلیٹ مجھ کو دیا کہ ان لوگوں کو کچھ اسپیشل مشینیں لگتی ہیں، پڑھانے کا کچھ انداز مختلف ہوتا ہے، تو اس کے لیے بڑے سرمایے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے مخیرین کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج تو یہ بڑی مختصر سی نشست ہے، لیکن آگے چل کر یہی نشست تو کسی بڑی نشست کے انعقاد کا ذریعہ بنے، زیادہ لوگ تشریف لائیں اور پھر یہ اس کام میں ان کے معاون بنے۔ تو میں اس موقع پر دل کی گہرائی سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کام میں معاونت کے لیے حتی المقدور انشاءاللہ میرا ساتھ، نیک تمنائیں اور دعا انشاءاللہ شامل حال رہے گی۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ان کو کامیاب فرمائے، اور معذوروں کے تئیں اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام لے۔ وما توفیق اللہ۔